بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رموز و اوقاف سے ریلیٹڈ ہے، تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم تعارف سے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ رموز و اوقاف ہوتے کیا ہیں اور اردو ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح انگلش لینگویج میں پنکچویشن ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اردو ادب کی پنکچویشنز کو ہم رموز و اوقاف کہتے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری تحریروں کا مفہوم صحیح سے واضح نہیں ہو پاتا۔ یہاں دیکھیے گا، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت یا نشانی، اور اوقاف وقت کی جمع ہے جس کے معنی رکنا یا ٹھہرنا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اردو ادب میں رکنے یا ٹھہرنے کی علامتیں یا نشانیاں رموز و اوقاف کہلاتی ہیں۔ وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہوں، یا اردو ادب میں کلام یا جملوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنے اور جدا کرنے کے لیے جو علامتیں استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ سمپلی ورڈنگ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ دیکھیے، جس طرح روزمرہ کے بول چال میں چہرے کے تاثرات اور اپنے جذبات کے ذریعے ہم اپنی باتوں کو مؤثر بناتے ہیں تاکہ سننے والے پہ وہ اثر انداز کر سکیں، اسی طرح تحریروں میں ہمارا جو قاری ہوتا ہے، مینس لکھنے والا ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی تحریروں کو مؤثر بنانے کے لیے ان علامات کا استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی تحریریں اثر انداز ثابت ہوں۔ اردو زبان کے قواعد میں ان اوقاف کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم رموز و اوقاف کا خیال نہ رکھیں تو ہمیں عبارت کا معنی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا خیال نہ رکھنے سے ہمارے جملے کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گی۔ یہاں ہمارے پاس دو مثالیں ہیں۔ پہلی دیکھیں، روکو مت جانے دو، اینڈ سیکنڈ از روکو مت جانے دو۔ پہلی مثال کا مفہوم ہے روکنا ہے، جانے نہیں دینا، اور دوسری مثال کا مفہوم ہے روکنا نہیں ہے، جانے دینا ہے۔ آپ دیکھیے، ان دونوں جملوں میں الفاظ سیم استعمال ہوئے ہیں، بس علامت کے آگے پیچھے کرنے سے پورے جملے کا مفہوم بدل گیا ہے۔ رموز و اوقاف میں بہت سی علامتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے اہم علامتیں میں آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کروں گی۔ کائنڈلی کانسنٹریٹ۔ پہلی علامت ہے ہمارے پاس علامت ختمہ، اسے ہم وقف مطلق بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جملے کے آخر میں لگائی جانے والی علامت ختمہ کہلاتی ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ جملہ ختم ہونے پر ہم ذرا رکتے ہیں، اس جملے کے بعد ہم نیا جملہ شروع کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، پہلا جملہ، میں وقت پر اسکول جاتا ہوں۔ یہاں ہمارا جملہ ختم ہو گیا اور ہم نے جملہ ختم ہونے کے بعد اس علامت کا استعمال کیا ہے، علامت ختمہ کا۔ دوسرا جملہ، ہم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہاں بھی ہمارا جملہ ختم ہو گیا، یہاں بھی ہم نے علامت ختمہ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نیا جملہ شروع کریں گے۔ سیکنڈ علامت ہے ہمارے پاس علامت سکتہ۔ یہ علامت جملے کے مختلف حصوں یا ایک ہی طرح کے کلمات کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا رکنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جملے میں مختلف ناموں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیں، احمد، علی، مصطفیٰ اور مریم اسکول کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہاں پر احمد، علی اور مصطفیٰ کے درمیان ہم نے علامت سکتہ کا استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تینوں نام الگ الگ ہیں۔ اگر یہاں ہم علامت سکتہ کا استعمال نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں جان پاتے کہ احمد اور علی دو الگ الگ نام ہیں۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس،
سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان کا موسم بدلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے ناموں کو الگ الگ واضح کرنے کے لیے علامت سکتہ کا استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس علامت استفہام یا علامت سوالیہ، انگلش میں ہم اسے کوسچن مارک بھی کہتے ہیں، اور اس علامت سے تو آپ اچھے سے واقف بھی ہوں گے کیونکہ یہ علامت ہر سوالیہ جملے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت سوال کی ہے، اس لیے سوالیہ جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے، اسے ہم علامت استفہام بھی کہتے ہیں۔ ان جملوں کو دیکھیے جو سوالیہ ہیں اور ان کے اختتام پر ہم نے اس علامت کا استعمال کیا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ یہ دونوں سوالیہ جملے ہیں اور ان دونوں سوالیہ جملوں کے بعد ہم نے علامت استفہام یا علامت سوالیہ کا استعمال کیا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس علامت واوین، اس کا سمبل دیکھیے۔ یہ علامت کسی عبارت کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، مینس یہ علامت کسی کی بات یا کسی کے قول کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی بھی بات کہنے والے کے اپنے اصل الفاظ میں بیان کرنی ہو تو ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے ان جملوں کو دیکھیں جن میں ہم نے علامت واوین کا استعمال کیا ہے۔ قائد اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کام، کام اور کام۔ قائد اعظم کا قول ہم نے نقل کیا تو ہم نے ان کا جو قول تھا صرف اس میں ہم نے علامت واوین کا استعمال کیا۔ نیکسٹ مثال دیکھیے، استاد نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ استاد کی کہی ہوئی بات ہم نے نقل کی ہے، تو یہ جو بات ہم نے نقل کی ہے صرف اتنی بات پہ ہم نے علامت واوین کا استعمال کیا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس علامت ندائیہ یا علامت فجائیہ، سمبل دیکھیے اس کا اس طرح سے ہوگا، اور یہ دونوں نام اسی سمبل کے ہیں۔ علامت ندائیہ بھی یہ کہلائے گی، علامت فجائیہ بھی یہی کہلائے گی۔ علامت ندائیہ کب کہلائے گی اور علامت فجائیہ کب کہلائے گی؟ چونکہ ان دونوں کی علامت ایک ہے، لیکن اگر جملے میں کسی کو پکارا جائے گا تو یہ علامت ندائیہ کہلائے گی۔ مثال اس کی پہلے نمبر والی ہے، دیکھیں، جناب اعلیٰ، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات وغیرہ۔ یہاں ہم نے ان کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ علامت ندائیہ کہلائے گی۔ فجائیہ کب کہلائے گی؟ اگر جملے میں جذبات کا اظہار ہو رہا ہو یا ہم اپنے جذبات کو ظاہر کر رہے ہوں، جیسے خوشی، غم، محبت، نفرت، افسوس، حیرانی وغیرہ، اس کے اظہار کے لیے جب ہم یہ علامت کا استعمال کریں گے تب یہ علامت فجائیہ کہلائے گی۔ دوسری مثال دیکھیے، آہا، ہم میچ جیت گئے۔ یہاں ہم نے خوشی سے آہا کہا، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس علامت کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پر یہ علامت فجائیہ کہلائے گی۔ اوہو، آپ تو بڑی مشکل میں ہیں۔ اوہو کیا ہے؟ یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے۔ یہاں بھی ہم نے یہ علامت کا استعمال کیا ہے، تو یہاں بھی یہ علامت فجائیہ کہلائے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس علامت تفصیلہ، اس کا سمبل دیکھیے۔ یہ علامت کسی بیان کی وضاحت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ کسی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، مینز یہ علامت تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال دیکھیں، پہلی مثال، رموز و اوقاف کی کئی علامتیں ہیں، ختمہ، سکتہ، وقفہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ہم نے رموز و اوقاف کی کئی علامت ہیں، یہاں پر ہم نے علامت تفصیلہ کا استعمال کیا ہے کیونکہ اب ہمیں واضح کرنا ہے، جیسے ختمہ، سکتہ، وقفہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں پر ہم نے اس جملے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ مثال دیکھیں، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اب ہمیں اس جملے کو واضح کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا علامت کا استعمال کیا ہے، علامت تفصیلہ کا، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان وغیرہ۔ یعنی ہمیں اپنے جملے کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس علامت ترک، علامت ترک کا نیکسٹ علامت ہے ہمارے پاس علامت ترک، اس کا سمبل دیکھیے۔ اس علامت کا استعمال ہم کب کریں گے؟
اس علامت کا استعمال ہم تب کریں گے جب کسی عبارت یا جملے کو لکھتے وقت ہم سے کوئی لفظ چھوٹ جائے تو ہم اس علامت کا استعمال کریں گے۔ مثال دیکھیے، میں جماعت میں پڑھتا ہوں، ہم سوم لکھنا بھول گئے، تب ہم نے یہ چھوٹی علامت ڈالی، علامت ترک کا استعمال کیا اور اپنا وہ لفظ لکھ دیا جو ہم سے چھٹ گیا ہے، سوم، میں سوم جماعت میں پڑھتا ہوں۔ نیکسٹ مثال دیکھیں، میں وقت پر پڑھتا ہوں، نماز لکھنا بھول گئے، ہم نے چھوٹی سی علامت ترک کا استعمال کیا اور وہ لفظ لکھ دیا جو ہم یہاں مس کر چکے ہیں، میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اردو گنتی کے ہندسوں میں 8واں ہندسہ بھی اسی سمبل کا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو ہم نے یہ علامت استعمال کرتے وقت اس کے سائز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے جملے میں اس کا سائز بڑا کر دیں گے تو یہ علامت ترک نہیں بلکہ اردو گنتی کا 8واں ہندسہ ہی محسوس ہوگا۔ تو ہم نے اس علامت کا استعمال کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کا سائز اتنا ہی رکھیں جتنا یہ علامت ترک ہی محسوس ہو، اردو گنتی کا 8واں حصہ نہ لگے۔ اب ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس علامت وقفہ، سمبل نوٹ کر لیجئے اس کا۔ وقفے کا ٹھہراؤ سکتے سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اس کو طویل جملوں کے اجزاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مینز چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بنانے کے لیے ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثالوں سے آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، آم صحت مند پھل ہے، یہ لذیذ ہے اور طاقتور۔ یہ ایک چھوٹا جملہ، یہ ایک چھوٹا جملہ، یہ ایک چھوٹا جملہ، ہمیں ملا کر ایک بڑا جملہ بنانا ہے۔ ہم نے درمیان میں علامت وقفہ کا استعمال کیا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ ہمیں دل سے پیارا ہے اور اس میں خوبصورت وادیاں بھی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہے اور آگے ایک جملہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان تو ہم نے اور کا اضافہ کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں علامت وقفہ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان دونوں جملوں کے درمیان رابطے کے طور پر ہمیں علامت وقفہ کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر اور نہیں لگا سکتے۔ اب ہے ہمارے پاس وقف لازم، اسے ہم علامت رابطہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا سمبل یوں ہوگا، اوپر نیچے 2 نقطے۔ رابطے کا ٹھہراؤ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر ہم اسے اقوالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اقوال کاپی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عنوانات کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، قائد اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کام کام اور کام۔ یہاں ہم نے قائد اعظم کا قول نقل کیا ہے، تو سینٹر میں ہم نے اس علامت کا استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، استاد نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ استاد کی زبانی ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہاں ہم نے علامت وقف لازم کا استعمال کیا ہے۔ اسے ہم اپنی بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہاں میں نے مثال کے بعد علامت رابطہ کا یا وقف لازم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ مجھے آپ کو علامت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر مثالوں کے ذریعے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس علامت تخلص، سمبل دیکھیے اس کا۔ یہ شعراء اپنے تخلص کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ شعراء مینس جو شاعر کی جمع ہے، شاعر جو ہے وہ اپنے تخلص پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ شاعروں کے ادبی ناموں کے اوپر یہ علامت ڈالی جاتی ہے۔ مثال دیکھیں، مرزا غالب شاعر تھے، ان کے اوپر علامت تخلص کا استعمال ہوا ہے۔ حسد موہانی یہ بھی غزل کے شاعر تھے، ان کے اوپر بھی علامت تخلص کا استعمال کیا ہوا ہوگا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، اور اس کے نیچے شاعر اپنا نام تحریر کرتے ہیں، ادبی نام تحریر کرتے ہیں، اور اکثر ان کے ناموں کے اوپر اس طرح کی علامت ہوتی ہے، تو یہی علامت تخلص کہلاتی ہے۔
اب ہے ہمارے پاس علامت حذف. اس علامت سے بھی آپ بہت اچھے سے واقف ہوں گے کیونکہ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہو. جیسے آپ کے پاس ایگزام میں کوشچن آتا ہے خالی جگہ پر کریں، تو خالی جگہ پر جن نشانات کا استعمال ہوا ہوتا ہے وہ نشانات علامت حذف کہلاتے ہیں. مثال دیکھیے، پاکستان ایک ڈیش ملک ہے. ڈیش میں جن نشانات کا استعمال ہوا ہے یہ حذف کہلائیں گے. گرمیوں میں ڈیش چیزیں استعمال کرنی چاہیے. ڈیش میں خالی جگہ پر جن نشانات کا استعمال ہوا ہے یہ نشانات علامت حذف کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس علامت قوسین. علامت قوسین کی علامت یوں ہوگی، 2 بریکٹ. یہ علامت ہم جملہ معترضہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جب ہماری تحریر میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کے بغیر بھی ہماری تحریر یا ہماری بات مکمل ہو سکتی ہے تو ہم اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں. مثال دیکھیے، میرے دادا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ جو بریکٹ میں آیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے. میرے دادا بڑے اچھے انسان تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہاں پر جملہ معترضہ کا استعمال کیا ہے اور جملہ معترضہ کے لیے ہم نے علامت قوسین کا استعمال کیا ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے. اگر ہم یہ شاعر مشرق نہ لکھتے تب بھی ہمارا جملہ کمپلیٹ تھا، لیکن ہم نے یہاں پر جملہ معترضہ کا استعمال کیا ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق بہت بڑے شاعر تھے اور اس جملہ معترضہ کے لیے ہم نے علامت قوسین کا استعمال کیا ہے. آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی کارآمد رہے گی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.